اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الباسط مدنی اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے اندر خوددار صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنا لیں گے اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں سے بنا۔ اس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔ اس کے گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور دانت گر گئے، اس کی وجہ سے وہ گانا نہیں گا سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے مواقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی منع کر دیا۔ جب سب دوستوں نے انکار کر دیا تو کئی دنوں تک کھانا کھانے کو نہ ملتا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آئی کہ وہ کتنا حسین تھا۔ میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے۔ لیکن آج میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو تیار نہیں۔ اس بڑھاپے، کمزوری اور بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ راتیں میں اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے در سے نہ دھتکار دے، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ اور میرے پلے رہا۔ اب میں کیسے رب العزت کو مناؤں؟ چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم، میں اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کر آیا ہوں۔ نہ آنکھ میں بینائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک، اب میں شرمندہ ہوں، مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ہیں۔ وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بھی چند درے لگ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہو کر امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے۔ عمر جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کر آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہذا کھانا ہاتھ میں نہیں بلکہ سر پر اٹھا کر لے کر جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے۔
اسی لیے کھانا سر پر اٹھا کر لے کر آیا ہوں، اے اللہ کے دوست کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا، میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی۔ میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المومنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کر آؤ۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کتنے بڑے قدردان ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔